تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کر؟ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے۔ تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید، بریڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لندن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایکنو تاپے کورے سٹ کے آئے ہیں، چھتری سال دا پترو ویل دندانو کور اس پا دے وے جگر چاہیے برداشت کرن واس۔ ایک ڈیل کر لو، بریڈ بورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے۔ کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفی تو کفی ما توری، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دو۔ کتنا بڑا سودا۔ تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں، قرآن نے بتایا جس کو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ ذوات افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے۔ دو جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین، ایک ہوتا ہے بہت بڑا مالدار سیٹ ہے، ایک ہوتا ہے میڈیاکر متوسط۔ تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں کیسی ہیں؟ ذوات افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مدہامتان، وہ سرسبز ہیں، وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہے۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔ اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسا آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت ہو کے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت دے گا تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا۔ وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں۔ تو ایسے اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں،
جب آپ دو تین چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ، 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا، جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا۔ یہ جو بیچاریوں کی شامت آئی تھا، تو نے نمک کم کر دیا، مرچاں زیادہ پات دیا، آج گوشت نہیں گلے، آج سردی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی موجیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا۔ یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا۔ نیچے کیا ہے؟ مدہامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔ جن کے بتائے جیسے چھوٹے دکاندار کہتا جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے، ہر شے ہے، ہر نعمت ہے۔ سے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا؟ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نوفن 5 کسی نوفن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، اس نوخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا، جنت میں ایک نور چمکے گا۔ لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ہوا میں درخت سے جھومتے ہیں، ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں۔ قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے؟ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے۔ اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نٹاؤ تو پھر بڑھاؤ۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑی آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو،
یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. کن فیکون پوچھا ہو گیا. 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے. 33 سال پہ فل سٹاپ. 6 نبیوں کی صفتیں. آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما ہوا کا قد 125 فٹ. یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت. عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما ہوا علیہ السلام. جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں، اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا. اور ٹائم کے ساتھ گستے ہم چھوٹے ہوتے جا گیا رہے. اللہ جنت میں پھر واپس کر دے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا. تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. 33 سال پہ فل ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ سینڈ ہو جائے گی. اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا. اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک جب نال ٹیشو پیپر ہوندہ ہے انجن کر دیا پہیوں دین سیارے میں بچوں کو بیچو رانگنا نظر آ جائے کالا. اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی. حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے. وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا، پیشاب سے بھرا ہوا؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے؟ وہ کیا سکھ ہے جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور جردن مرد ہیں یا عورتیں. سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا. شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح. اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے مردن امرد. چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھمیں ہوں گی، یہ ہلکی سی یہ مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ سزا دے رکھو داڑھی، سب پتہ کوئی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں. اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح. جعادن سر کے بال کو گریالے ہوں گے یہاں تک، اور ان مسورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی پیڑی تک. اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ. 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی. اور جو اللہ لباس پہنائے گا جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں. وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں. اب آپ کو پریشانی ہوگی تو نہ اٹھاواں گی کہ میں ایسے بچے نہ مر جائے. تو اللہ کیا کرے گا؟ اس لباس میں سے وزن نکال دے گا.
وزن تو ایک مخلوق ہے نا. دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار دیا. تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا. تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے. تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا. اور مردوں کے بال جعادن میرے اللہ یہاں تک مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا. اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے آنکھ. میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطا، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے. یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے. یہ مصنوعی بال لگاتے ہو نا تم لمبے کرنے کے لیے، اور کوڑیاں لگ رہی آنکھ میں. نہ کریا کرو، اپنی اصل سے رہا کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے. وہ دور سے پتہ پائی جاتا ہے کرمالی نے کے لائے ہوا کوئی بلا ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں سارے مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے. یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا الا حل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ کہ اللہ کی قسم او قیمت سے اوپر کی چیز ہے. ریحانتن تحت باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باپ پیچھے چلا گیا. اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے محل ہوں گے. اور 1 سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا. کن فیکون اللہ طاقت دے دے. ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے. ایسی شراب یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل. ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پیئیں گے، سود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے. اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو ساری دنیا وی سے بھر دو، وی 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 آئی پی. وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور. وہاں ساقی اللہ ہوگا. کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں. تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان روزہ نہ چھوڑنا. سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی. اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا. چوتھا کینہ رکھنے والا. کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں. یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ. کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان.
رشتہ داروں سے توڑنے والا، ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا، فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا۔ اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی، اس میں 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم، انہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر، ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا، اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو پر روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوئیں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں 1000 علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو،
توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چاروں وہ تو بڑے شیر نر تھے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزو میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو تو نیت کرتے ہو سارے بھائی کرتے ہو نا سارے بھائی چل اب چھٹی ہو رہی تبلیغ میں بھی جاؤ گے نا آپس میں پیار سے رہو گے چلو درود شریف پڑھو اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہماری دولت ہے یہ ہماری متاع عزیز ہیں یہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں یا اللہ ہمارا اور ان کا وکیل و کفیل بن ہادی بن رہبر بن رہنما بن ہمیں یا اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ اپنا تعلق دے اپنے حبیب کا تعلق دے ان سارے نوجوانوں کو ان کی منزل تک پہنچا انہیں اپنا آپ بھی دے دے اور انہیں ان کی دنیا بھی اچھی کر دے ان کی آخرت بھی اچھی کر دے جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال تک پہنچا جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال تک پہنچا ہمارے ان اداروں کو خیر کا رشد کا ہدایت کا ذریعہ بنا ہماری اس نوجوان نسل کو پورے عالم میں پورے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا سبب کے طور پہ قبول فرما اس ساری محفل کو جنہوں نے سارا انتظام کیا یہ جتنے کیمرے والے آئے ان سب کو ان کی نسلوں کو آباد فرما شاداب فرما خوشحال فرما نہال فرما جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کروا جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما آنے والے رمضان کی قدردانی نصیب فرما رمضان ہمارے نصیب فرما ہمارے لیے باعث برکت بنا ہمارے دیس پر آنے والے یا اللہ مشکل حالات کو ہم سے دور فرما ہم سے ان سب سے راضی ہو جا وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک